بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستان عزیزان خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بحث ہے آج باغ فتح کے حوالے سے، جو مولانا نصیر احمد عثمانی جو دیوبندی سندھ کے سکالر ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک ان کے شاگرد عبدالقیوم، انہوں نے باغ فتح کے حوالے سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ شیعہ مذہب باغ فتح، لیکن عثمانی صاحب شیعہ مذہب کی ترجمانی کریں بھائی، اس سے شیعہ مذہب کی ترجمانی نہیں آتی۔ سب محترم آپ لوگوں کے سامنے ہم آپ کو ان کا کلپ سناتے پھر ہم اس کا تفصیلی رات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ باغ فتح سلسلہ وار گفتگو رہی، اس نے 5-6 لیکچر باغ فتح پر دی ہیں، 2 گھنٹے کے، بعض 1 گھنٹے کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی رد کریں گے۔ آج ہم 5 منٹ کا کلپ آپ لوگوں کے سامنے چلیں گے۔ سب سے پہلے اس کے شاگرد کا سوال سنیے۔ باغ فتح کے بارے میں شیعہ مذہب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے درس دے دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ یعنی سوال کریں باغ فتح کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں، ہم شیعہ نے حیدر قرار، مولوی صاحب ہم شیعہ جواب دیتے ہیں۔ ہم باغ فتح کے بارے میں ہمارے شیعوں کو کیا عقیدہ ہے؟ ہم باغ فتح کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر غاصب تھے، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا باغ فتح غصب کیا تھا۔ یہ ہم چل کے بتائیں گے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد عثمانی صاحب سورہ انفال کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو باتیں کرتے ہیں ہم اس کا تفصیلی رد کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اور نہ ہی اوصاف نبوت کے ساتھ کسی نے متصف ہونا ہے۔ نبوت کی اوصاف اور خصوصیات میں سے مفترض الطاعت ہونا ہے اور منسوب، یعنی سب محترم یہ کہنا جاتا ہے کہ کوئی نبوت کے علاوہ بھائی ہم شیعہ نے حیدر قرار کو پہلے ہم اس سے وضاحت کریں، ہم کسی امام کو نہ نبی مانتے ہیں نہ کسی کو رسول مانتے ہیں۔ بہرحال اس کو جو صفتیں ہیں اور اہم مسلمین پائی جاتی ہیں، یہ اس کو اپنے مسلک کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، یا باسط پر غیر کوئی انبیاء ہو سکتے ہیں نہیں ہوتے۔ سامنے محترم کتاب نازل فرمائیے منصف امامت، مؤلف مولانا شاہ محمد اسمیل شہید، مترجم حکیم محمد حسین علوی، طبیب پبلیکیشن لاہور سے نشری ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر 71 پر کیا کہتے ہیں؟ پوری عنوان ہیڈنگ ہے مقام بعثت غیر انبیاء۔ ان کمالات میں سے ایک مقام بعثت ہے جسے خدا تعالیٰ بارشاہ تعالیٰ ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، اور یہ ظاہر یہ نقیب نبی تھے، اور فرمایا نبی نہیں تھے نقیب۔ سنیں توجہ سے، عثمانی صاحب کیوں جہالت بکتے ہیں؟ جب ان کے پاس 2 رہبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے قوت دی، انہوں نے کہا ہم تیری طرف بھیجے گئے ہیں، تو وہ بولے تم تو ہماری طرح انسان ہو اور رحمان کا کچھ نہیں اتار سکتا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم صرف پہنچانے کا حکم ہے۔ ظاہر یہ بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے تھے، نہ کہ نبی، اور فرمایا یہ ان کے جانشین تھے، حوارین 12 جانشین تھے۔ آئے عثمانی صاحب آپ کی شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی کتابوں میں مطالعہ بھی نہیں کرتے، تم شیعوں کے اعتراض کرنے چل اٹھے ہو۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، اور فرمایا ہم ان میں سے امام بنے جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیت میں یقین کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے شروع میں ایک شخص پیدا کرے جو دین میں درستی کرے گا۔ یہ عثمانی صاحب اب کیوں غلط باتیں کرتے ہیں؟ محترم آپ نے جو اعتراض کا مفت رہا وہ بھی ہم ثابت کر دیتے ہیں، آپ جاہل ہیں اپنی کتابوں سے۔ من اللہ ہونا ہے اور معصوم ہونا ہے،
جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم فرمائی ہے، تو نبوت کے جو لوازمات اور نبوت کی جو خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ علیہ السلام کے اوپر ختم فرمایا ہے۔ اب نہ تو کوئی سب محترم اسے کچھ بھی نہیں پتا، یہ منصف امامت کتاب پڑھیں، اس سے عصمت احمد بھی ثابت ہوتی ہے، یہ جہل مولوی ہے جہاں کا محسوس من الاطاعت کی مسئلہ نا، آپ کو ان کو سیاستہ کا علم نہیں ہے، جو حدیث کی بنیادی 6 کتب ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابن ماجہ، جلد دوم، ترجمہ علامہ وحید الزمان، اسلامی کتاب اردو بازار لاہور سے، صفحہ نمبر 550 پر کیا لکھتا ہے؟ امام کے اطاعت کا بیان، اطاعت الامام، باب نمبر 39، حدیث نمبر 2859۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عن علی بن محمد فقال حدثنا وکی حدثنا امش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع فقد اطاع اللہ من اسانی فقد اطاع اللہ من اطاع امام فقد اطاع من اسانی امام فقد اسانی۔ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی، اور جس نے امام حاکم اسلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتا ہے؟ حدیث سے نکلا امام کے اطاعت فرض ہے، بھائی امام کے اطاعت فرض ہے، یعنی اس سے منصوص من اللہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ سامنے محترم سورہ نساء کا آیت نمبر 8 پڑھو، اس میں کیا اللہ سے رسول، یعنی امام کے اطاعت رسول کی اطاعت ہے، جو امام ہوگا رسول کا جانشین ہوگا، مثل رسول ہوگا، نہ کہ رسول یعنی امام وہ ہوگا رسول اللہ کا بھی اس کی اطاعت کا حکم نہیں، جیسے جو خطا کار ہو، جو فاسق ہو، رسول اللہ اس کی اطاعت کا حکم دے جس کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہو، رسول کی صفات کمالات رکھتا ہو۔ ضروری نہیں ہے امام نبی ہو رسول ہو، نہیں، اس کے رسول کے باقی صفات امام میں ہونا لازم ہے۔ آپ کو اے ناظرین اہل سنت، آپ کو عقل مانتی ہے رسول کسی فاسق فاجر کی اطاعت کا حکم دیں؟ آپ کی عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ پر بولے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر شیعہ مذہب کا بغض ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اہل بیت وہی شخص ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین بھی کرتا ہے مختلف پروگراموں میں۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں کہ کہاں اس نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے، عثمانی صاحب نے۔ آپ علیہ السلام جیسا مفترض الطاعت آ سکتا ہے، نہ ہی نبی آ سکتا ہے، نہ ہی معصوم بن سکتا ہے، نہ ہی منصوص من اللہ بن سکتا ہے۔ سامنے سارے جھوٹ بولے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس سے کچھ اپنی کتابوں کو پتہ نہیں ہے، جو خواب خیال میں اٹھ کر، جو مجھے لگتا ہے سمانی صاحب نیند سے اٹھیں پھر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ امت مسلمہ 14 صدیوں سے اس عقیدے اور نظریے کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہے، اور اسی عقیدے اور نظریے کی دعوت دے رہی ہے۔ قرون اول سے لے کر صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا نظریہ یہی ہے۔ باقی جو لوگ اس سے ہٹ کر کسی عام شخصیت کو نبی مانتے ہیں یا معصوم مانتے ہیں یا مفترض الطاعت مانتے ہیں، ہر دور ہم نے آپ کو بتایا ہم کسی امام کو نبی اور رسول نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتا ہے، بولے جا رہے ہیں، یہ جاہل انسان ہے۔ میں امت نے ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کے اس عقیدے اور نظریے کی حقیقت کو کھولا ہے۔ سورۃ الانفال کی شروعات والی آیتیں اتاری کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ پوری ملکت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی ملکت ہے تو باقی تفضل کے طور پر، احسان کے طور پر جو غانمین مجاہدین جو اس جنگ میں شریک ہوئے یا باقی جنگوں میں شریک ہوتے رہے، ان کے بیچ میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ دوبارہ انفال کا لفظ ایک عام لفظ ہے۔ اسی طرح اس جنگ سے حاصل ہونے والے مال پر
غنیمت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اہل کفر سے بغیر لڑائی، جنگ و جدال، قتل و قتال کے حاصل ہونے والے مال کے اوپر قرآن پاک کے الفاظ میں فے کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ادوار میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے، آپ علیہ السلام اس ملکیت کو سنبھالتے تھے، اور آپ علیہ السلام ایک ہی ملکیت تھی، لیکن یہ جو آپ علیہ السلام کی ملکیت تھی وہ کس طور پر تھی یہ بھی ہم آگے چل کر واضح کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ علیہ السلام کے حوالے تھی، اور آپ علیہ السلام کے بعد جو آپ علیہ السلام کا قائم مقام خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چیز حوالے ہوئے۔ اس وقت ایک مسئلہ سامنے آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ روایتوں میں تو حضرت فاطمہ کے اکیلے ہونے کا ذکر ہے، اور کچھ میں یہ حضرات بھی ساتھ میں تھے کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمان علی شان خاتم الانبیاء والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی مالی ورثہ نہیں ہوتا، ہمارا ورثہ دینار اور درہم ہوتے ہیں۔ اور یہ روایت سامع محترم میرے والد سے جیسے بخاری میں روایت ہے، اس نے ابو بکر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو روایت سنائی، اس نے ریاض بیان کی، یعنی ابو بکر نے رسول اللہ پر جھوٹ بولا، یہ خبر واحد ہے، یہ خبر متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، یعنی اخبار احاد ہے، یہ وہ اخبار ہے۔ اگر رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تسلیم کرتی، کبھی غضبناک نہ ہوتی۔ تو آپ کو وہی حدیث سنا دیتے ہیں، کتاب الخمس کا باب میں موجود ہے۔ میرے ہاتھ میں تیسر الباری ترجمہ تشریح صحیح بخاری، مترجم حضرت علامہ وحید الزمان، جلد سوم، نشر دارالقدس فضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور، صفحہ نمبر 217 پر، حدیث نمبر ہے 335۔ فقال لها ابو بکر ان رسول وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه فغضب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحجت ابو بکر فلما تنزل حاجرنه حتى توفيت عائشة بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشهرا قالت كانت فاطمة وصال ابو بکر نصیحہ ما تارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم من خیر فدقا وصدقا بالمدینہ فابی بکر علیہ ذالکا۔ ہم آپ کا ترجمہ سناتے ہیں، یعنی جب اس نے حدیث ابو بکر نے جواب دیا، کیوں تمہارے تقسیم کا وسلم میں ہم پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی پہلا جھوٹ بولے، سلمان داؤد کے وارث ہیں، زکریا یحییٰ کے وارث ہیں، کیا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ اپنے باپ کے وارث نہیں ہے؟ یہ سب سے پہلا طریقہ جھوٹ بولا گیا جو ابو بکر نے بولا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ غصہ کی غصہ آیا۔ اگر پیغمبر اسلام کی حدیث ہوتی، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کبھی نہ جھٹلاتی، تسلیم کرتی۔ انہوں نے ابو بکر ترک کلام کی وفات تک ان سے نہ ملی، وفات 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت فاطمہ اپنے حصہ اس مال سے میں سے مانگتی تھیں جو وسلم چھوڑا تھا خیبر و فتح کا۔ بھائی کیوں بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم مانگتی رہی ہے، غضبناک ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ نے کی فرمان ہے، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو اللہ اور رسول کو اذیت دینے والا، اللہ نے سورہ عذاب کے آیت نمبر 32 اور 33 میں لعنت کیا، جو اللہ اور رسول کو اس کے اذیت دیتے ہیں، ان اللہ نے عذاب مہینہ نازل کیا ہے۔ جو رسول اللہ کے اللہ اور رسول کی زبانی میں لعنتی ہو وہ خلیفہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے غاصب کو کیسے ہم اپنا بیشوا مانیں؟ جو رسول اللہ کی لخت جگر کو تکلیف دے، وہ خاتون جو تمام عالم نساء کی عورتوں کی سردار،
اولین آخرین کی عورتوں کی سردار پر جن پر غصب ناک ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی آپ لوگوں نے حدیث نہیں پڑھی؟ جو شخص 3 دن تک کسی سے کلام نہ کرے وہ کافر جنن. آپ کی کسی اہل سنت کے اندر ضمیر ہے؟ آپ بتائیں. بی بی فاطمہ 6 مہینے نہیں بولے. ان میں سے کافر کون ہوا ہے؟ جرأت ہے کہا دو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کافر نہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ ابو بکر کافر سمجھتی تھی. آیا خود یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ناحق دعویٰ کرے یہ مال میرا ہے اس کا مال نہ ہو وہ جہنمی ہے. آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ کی لگتے جگہ جہنمی ہو سکتی ہے؟ کسی اہل سنت کی ضمیر میں ہے مرد وہ اس کمنٹ میں بتائیں گے رسول اللہ کی بیٹی کی جہنمی ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا ابو بکر جہنمی ہے. اس نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کھایا ہے. کیوں؟ رسول اللہ آپ نے حدیثیں صحیح مسلم میں نہیں پڑھی؟ رسول اللہ میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے جو ناحق مال غصب کریں گے. یہ حدیثیں آگے چل کر یہ لیکچر میں بیان کریں گے جو عثمانی صاحب نے اس کی تفصیلی رد کر دیں گے. ساتھ ساتھ حدیثیں پیش کرتے جائیں گے. سمجھ ہم اور آخری 2 منٹ کی 1 منٹ کی بات اور سنیں پھر اس کا ہم بات دیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع یعنی شیعہ مذہب کے ہاں بھی مسلم ہے جیسا کہ حضرت جعفر صادق آل محمد چھٹے امام جو ہیں ان سے روایت ہے. اصول کافی کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ انبیاء کرام کی جماعت دینار اور درہم کو ورثے میں نہیں چھوڑتی بلکہ انبیاء کرام کی جماعت کا ورثہ علم ہوتا ہے. جسے علم مل گیا تو ایسے سمجھو کہ اسے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا نبوت کی محنت والا مل گیا. تو بہرحال حضرت جعفر صادق آل محمد سے بھی یہ روایت منقول ہے. اب بات ناظر وہ جو سنی ہوتا ہے نا کیونکہ جو پیشوے کاذب خان اور غادر تھے اس کے ماننے والے کاذب خان غادر کیوں نہیں ہوتے؟ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ سمجھو ہم آپ اصول کافی کا اس کا عنوان ہی پڑھ لیں یہاں کیا بات چل رہی ہے ادھر کیسے جی سامنے بتا. میرے ہاتھ میں الشافی ترجمہ اصول کافی جلد اول مؤلف حضرت علامہ سکوت اسلام فہامہ مولانا شیخ محمد یعقوب کلانی رحمۃ اللہ علیہ. ترجمہ صحیح منیر رضوی جمع المصطفیٰ لاہور سے. یہ نشر مرتبہ قرآن ٹرسٹ لاہور اردو بازار صفحہ نمبر 73 پر. کیا عنوان ہے حدیث نمبر 2؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. پہلے نے حضرت امام عبداللہ صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ انبیاء کے درہم دینار کے وارث نہیں ہیں بلکہ ان کی حدیث کے وارث ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 73 پر کیا ہے؟ جس نے ان کی حدیث میں کچھ حاصل کیا اس نے وافر حاصل کیا. پر تم لوگ یہ دیکھو تم اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو؟ حدیث اور حدیثیں کن سے لے رہے ہو؟ بس ہم اہل بیت میں سے ہمیشہ ایک عادل ہوتا ہے جو غالب کی تحریف اور باطل پرستوں کی تغیرات اور جاہلیوں کی طویلات کو رد کرتا ہے. یہ حدیث ہے. یہاں یہ بات ہے یہاں مالی وراثت کی بات نہیں ہے. عثمانی صاحب کیوں خیانت کرتے ہیں؟ اس کے باوجود سامنے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. کیسے؟ یہ حدیث کتاب الوافی میں بھی نقل ہوئی ہے جو کتب اربعہ کا مجموعہ ہے. سمجھ کتاب نفر میں کتاب الوافی جلد اول مؤلف محدث الکبیر فقیہ خیر المولا محمد محسن بن مرتضیٰ الفیض الکشانی متوفہ 1091 ہجری. ترجمہ تحقیق آصف علی رضا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور. ناشر مکتبہ الحدیث امامیہ لاہور پاکستان. صفحہ نمبر 232 صفحہ نمبر 233. باب کیا ہے؟ فضل العلماء 54 الکافی وہی حدیث ہے. حضرت امام عبداللہ صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. وہ انبیاء کے درہم دینار کے وارث نہیں ہے بلکہ ان کی حدیث کے وارث ہوتے ہیں. جس نے ان کی حدیث میں کچھ حاصل کیا وافر حاصل کیا. پس تم لوگ یہ دیکھو تم اپنا علم کس سے حاصل کرنے جو اور حدیث کن سے لے رہے ہو. پس ہم اہل بیت میں ہمیشہ ایک عادل ہوتا ہے جو غالب تعریف باطل پرستوں کے تغیر جہلوں کے طویلات کو رد کرتا ہے. یہ حدیثیں مختلف کتب میں ہیں. اس حدیث کے بارے میں محدث کا کیا حکم ہے؟ صفحہ میں 235 پر تحقیق اسناد حدیث ضعیف میرات العقول علامہ باقر مجلسی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے.
سر محترم یہ ہے مفتی کی حالت، شیعوں پر ضعیف حدیثیں پیش کر رہے ہیں. ہم ان کے صحابہ کے خلاف حدیث معتبر پیش کریں یہ نہیں مانتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیثوں میں رد کرتے ہیں، یہ اپنی حدیثوں کو نہیں مانتے. تو شیعوں پر اپنی حدیثوں کو ان کے ضعیف حدیثوں پر حجت بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ اس کی علمی رجالی دراتی حیثیت ہے. انشاءاللہ اس مولوی کا دجال و مکر فریب عام لوگوں پر واضح کرتے رہیں گے یہ کس طرح مکتبہ اہل بیت پر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ سپر صحابہ سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پر. یہ مناظرے کے میدان میں نہیں آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، جب مکر فریب جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. ان کے تمام اکثر مولویوں کا یہی حالت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.